آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان آیا، اور ہم پتہ ہے، ہمیں کافیوں کو پتہ ہے کہ طوفان کس لیے آیا، کیونکہ اس وقت بدی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کا ایک اور ویو بھی ہے جو کہ پیدائش 6 باب سے لیا جاتا ہے، کہ جب ہائیبرڈ ایک نسل پیدا ہوئی جس کو جو ہے گریک جو ہے سبٹویجنٹ ہے، جو کہ اس کو ترجمہ کرتی ہے جائنٹس کے طور پر، تو جو جنات کی ایک نسل پیدا ہو گئی جو کہ فرشتوں اور آدم کے ملاپ سے تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک ویو ہے، خدا نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیلاب بھیجا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار اس طریقے سے بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بدی بہت بڑھ گئی تھی اور خدا اس بدی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہم جب اس پوری تفصیل کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس کے متعلق نہیں ہے، تو خدا نے پوری دنیا کو جو ہے وہ غرق کیا پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد خدا نے عہد باندھا، اور ہم دیکھتے ہیں کوسے قضا جو تھا اس کا نشان تھا کہ آئندہ پوری دنیا کو، کافی چھوٹے جگہوں پہ ہم سیلابات دیکھتے ہیں جس میں لوگ مر جاتے ہیں، کافی کچھ نقصان ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا اس کے بعد کبھی بھی سیلاب سے ہلاک نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی جو ہے خدا جب دوبارہ ججمنٹ لے کے آ رہا ہے تو اس وقت آگ سے وہ لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ سے چیز ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم نے جب دیکھا کہ خدا نے جب ابراہیم سے ایک عہد باندھا، اور اس عہد کا جو نشان خدا نے دیا وہ تھا ختنہ، کہ ہر ایک جو میل ہے، چاہے وہ غلام ہو اور گھر کے اندر کوئی بھی جو مرد ہو، وہ ہر ایک جو ہے اس کا ختنہ کیا جائے، ہر ایک جو میل ہے اس کا ختنہ کیا جائے۔ تو یہ ختنے کا جو نشان تھا یہ خدا نے باندھا، اور یہ خاص طور پر انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم ہر ایک، سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پیدائش کے اندر جو ہے، جب ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے مرقوم ہے، پیدائش اس کے پہلے باب کی 26 سے 30 آیت کے اندر لکھا ہے، اور میں ان کا بیج در پھل تم کو کھانے کو دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کوہ سینا کے اوپر عہد باندھا، اور اس عہد کو ہم خروج کی 19 باب سے 24 باب تک دیکھتے ہیں، پوری تفصیل موجود ہے، اور اسی عہد کو ریپیٹ کیا گیا جس کو ہم دیکھتے ہیں استثنا کے اندر، اور جو ہے وہ جو عہد جو تھا اس کا جو نشان خدا نے دیا وہ سبت کا دن تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ کو خدا نے عہد دیا تو اس کے اندر کافی زیادہ تفصیل موجود تھی۔ نمبر 1 کیا تھا، اس کے اندر کچھ مورل لا تھے، اخلاقی قانون۔ اخلاقی قانون کیا تھے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد جس نے آپ کو پیدا کیا ہے خدا نے، آپ نے اس کی پرستش کرنی ہے، کسی طرح کی حرام کاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی جو ہے وہ کسی کا مرڈر یا جو ہے وہ جو خون نہیں کرنا، اور بے شمار ہم سب کو پتہ ہے کہ اخلاقی جو معاشرے کے اندر رہنے کے لیے جو لاز ہوتے ہیں وہ خدا نے جو ہے وہ دیے موسیٰ کو، اور یہ پورے کے پورے جو لا ہیں اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے موسیٰ کو کچھ سرمونیل لاز دیے تھے۔ وہ کیا تھے کہ جیسے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کفارہ ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ عیدیں ہوں گی، کس طریقے سے جو ہے وہ کھانے کے قانون ہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اور اسی طریقے سے عیدوں کو کیسے ماننا ہے، اور جو ہے یہ تمام کے تمام جو لاز جو تھے وہ ہمیں اخبار کی کتاب کے اندر ملتی ہیں۔ یہ تمام شریعت جو ہے ہمیں اخبار کی کتاب کے اندر ملتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے اخبار کی کتاب کے اندر جو ہے جو موسیٰ کو خدا نے دی ہے، سب سے پہلے میرے اخلاقی یا مورل لاز ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ سرمونیلز لا ہیں، اور اس کے بعد خدا نے موسیٰ کو سول لا دی ہے۔ سول لا کیا تھا کہ جیسے اگر کسی کی کوئی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اس کے متعلق کیا ہے، جیسے کہ کنسٹرکشن ہے اس کے لاز ہیں کہ کنسٹرکشن کیسے کرنی ہے، جیسے کہ اپنے گھروں کی جو ہے وہ مینڈیں ایسی بنانی ہیں
کہ کوئی گر نہ پڑے اور گر کے مر نہ جائے. آج بھی پوری دنیا کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ پورا موسوی جو شریعت ہے آج بھی تقریباً موجود ہے. کہ جیسے کہ امریکہ کے اندر یا باقی اور ملکوں کے اندر ایسے ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ گر جائے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی بھی اس کو نقصان ہو تو وہ جس گھر کے اندر ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس سول لا جو کہ موسوی لا ہے اس کے اندر سے یہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہیں غلاموں کے کیا قانون تھے، اس کے اندر شادی کے کیا قانون تھے، اس کے اندر جو ہے پوری کمیونٹی کے اندر جو آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں اس سول لاز کے اندر موجود تھے. لیکن اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں ایک انتہائی ضروری حصہ ہے جو موسوی شریعت کا ہے، اور وہ شریعت کے اندر جو ہے وہ کہنی لاز ہیں کہ ایک جو کہن ہے اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ کہانت کرنی ہے، اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو کہن ہوتا تھا اس کی ایک کوالیفیکیشن ہوتی تھی. اور اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کیونکہ ہم ساری صرف اس کو آؤٹ لائن کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ خدمت 30 سال کی عمر میں کیوں شروع کی تھی؟ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح کیونکہ جو کاہن ہوتا تھا وہ 30 سال سے پہلے بن نہیں تھا سکتا. تو یسوع مسیح جو تھا وہ کاہن عظیم تھے. تو اس لیے یسوع مسیح جو ہیں وہ 30 سال تک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے اور اپنے گھر کا جو سسٹم چلاتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے 3 سال صرف خدمت کی. تو یہ جو ہے جیسے کہ کوالیفیکیشنز اس کے علاوہ بھی ہوتی تھی کہ جیسے کہ جو فرسٹ بورن ہونا چاہیے بے شمار اور کوالیفیکیشن سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی کاہن تھے ان کی جو ہے وہ ڈیوٹیز کیا ہوتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس پوری جو کاہن جو ہوتے تھے ان کی جو تقدیس تھی ان کے اندر ان کو جو پاک ہونے کے جو ریچولز تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پریسٹلی لا یا کہنی لاز جو ہیں اس کے اندر ہوتے تھے. اس کے بعد ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو ہم ایک اور دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا حصہ ہوتا تھا کہ جو کچھ رولز ہوتے تھے جو ہائی پریسٹ ہوتا تھا، کاہن اعظم ہوتا تھا، وہ سارا آرگنائز کرتا تھا، اور سیکریفائس کس طریقے سے کیسے ہوں گے وہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا جو ٹیبرنیکل ہوتی تھی یا اس کے بعد جو ہیکل ہوتی تھی اس کو مینٹین کرنے کے تمام قوانین موجود تھے، اور وہ تمام جو شریعت موجود تھی وہ موسیٰ کی شریعت کے اندر جو ہے وہ دی گئی. تو جو موسیٰ کے ساتھ خدا نے عہد باندھا وہ کافی تفصیل ہیں. اس کے اندر اخلاقی لاز ہیں، اس کے اندر سول لاز ہیں، اس کے اندر سیریمونیلز لا ہیں، اس کے اندر پریسٹلی لاز ہیں، اور جو خاص طور پر جو سیکریفیشل لاز ہیں وہ جو ہیں بہت ضروری ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سیکریفائس جو جانور ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. اگر کوئی امیر شخص یا کوئی جو ہے کاہن گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے. اگر کوئی غریب بندہ ہے جو کہ بڑا جانور جو ہے وہ جو نہیں افورڈ کرتا تو اس کے لیے جیسے کہ یسوع مسیح جو تھے وہ خود جب ہیکل میں آئے تھے تو وہ صرف جو ہے کبوتر کے بچوں کے ساتھ آئے تھے. تو یہ جو ان کے سوشل سٹیٹس کے اوپر تھا کہ غریب لوگ یہ کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پوری قوم گناہ کرتی تھی اس کے لیے وہ بیل کی جو ہے قربانی ہوتی تھی، اور جب کوئی شخصی گناہ ہوتا تھا تو اس کے لیے جو ہے وہ بکری کے بچے کی یا بکری کی جو ہے وہ قربانی ہوتی تھی. تمام یہ میل ہوتے تھے. تو یہ سارا سیکریفیشل جو سسٹم تھا اس کے جو قوانین ہیں وہ خدا نے جو ہے وہ موسیٰ کو دیے. اور خاص طور پر جو ہے جو ہمیں یوم کپور کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخبار 16 باب کے اندر ہے وہ خدا نے پورا ریچول بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے جو ہے وہ لینے ہیں، جو جانور لینے ہیں، اور ان دونوں کو جو ہے ایک کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے کس کے لیے؟ عزازیل کے لیے. تو عزازیل جو ہے اس کی بے شمار جو ہیں لوگوں کے پاس تھاٹس ہیں، لیکن بائبل کے اندر بتایا گیا ہے کہ شاید وہ کیا ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے، اس کے لیے بھی ایک میں ویڈیو بناؤں گا کہ عزازیل جو ہے وہ کیا ہے، لیکن ہم اپنے ٹاپک میں ہی رہیں گے. تو یہ تمام کے تمام جو لاز تھے یہ ہمیں موسوی شریعت کے اندر ملتے ہیں. اور ایک خاص طور پر ہمیں جو لا ملتا ہے
وہ تھا کہ پاکیزگی کا لا کے اندر جو تھا کہ ایک شخص ہے، جب یہ جو جانور ہیں خاص طور پہ جو جانور ہیں وہ کہ کلین جو کہ پاک اور ناپاک جانور کون سے ہیں، جو کہ ہم اس کو ڈائٹری لاز کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بچے کی ایک جو برتھ ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پاک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ برتھ کے وقت جو ہے وہ ایک عورت کتنے دن تک جو ہے، جب کوئی میل بچہ پیدا ہو تو کتنے دیر تک ناپاک رہتی ہے، اور جب ایک میل پیدا ہو تو کتنے دیر تک جو ہے وہ ناپاک رہتی ہے۔ اور آج کل کی دنیا کے اندر ہم اتنا زیادہ اس کو نہیں آبزرو کرتے، لیکن یہ تمام جو پیورٹی کے لاز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں، اور خاص طور پر جو ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسام کا جو مرض ہے، کوڑ کا جو مرض تھا، یا اس طرح سے ریلیٹڈ جو باڈی فلوئڈز جو نکلتے تھے، تو اس کی وجہ سے کافی بیماریاں ہوتی تھیں، اس کے لیے تمام کے تمام جو ہیں وہ لاز موجود تھے۔ اور خاص طور پر جو سکن کے کلر سے جو ہے وہ لوگ بتاتے تھے کہ یہ جو خاص طور پر پریسٹ بتاتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے خطرناک ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ کو میں بڑی زبردست ایک بات بتاتا ہوں کہ آج کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایڈوانس جو ہے ہمارے پاس اسٹڈیز ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی ناپاک جانوروں کو جو پرانا عہد نامہ کہتا ہے، وہ تمام کے تمام جانور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پیراسائٹس ہوتے ہیں، جو جراثیمز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ایسے جراثیم وہ کیری کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو خدا نے پرانے زمانے میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ تمام ناپاک ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حلال کا ایک پورا کنسیپٹ موجود ہے کہ وہ تمام جانور جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کو خدا یہ کہہ رہے اس طریقے سے انفیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک یا بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، تو وہ بیماریاں خاص طور پر جو دوسروں کو لگتی تھیں یا ایک وبا کی صورت بن سکتی تھی، تو خدا نے ان لوگوں کو، یہ نہیں تھا کہ خدا پیار نہیں کرتا تھا، خدا ان لوگوں کو الگ کر دیتا تھا تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ نہ ہوں۔ اور یہ ایک انتہائی ضروری چیز جو ہے جو ہمیں ملتی ہے خروج کی کتاب اس کے 20 باب کی 22 اور 23 آیت کے اندر، اس کو ہم بولتے ہیں کامننٹ کوڈ، جو خدا نے کوڈ دیا عہد کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر تمہارے ساتھ باتیں کی۔ تو خدا یہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تم قوم کو جا کے کہ یہ کہنا کہ جیسے تو دیکھتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گڑنا۔ تو یہ خدا جو ہے نا، کووننٹ کا جو کوڈ ہے وہ یہ ہے، خدا ہر گناہ جو ہے وہ ہمارا برداشت کرتا ہے، لیکن یہ گناہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی دفعہ ہم اسی کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ جو لوگ ہیں وہ سزا کے اندر گئے۔ اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک اور عہد کیا جو کہ پریسلی یعنی کہانت کا ہی عہد تھا، لیکن وہ موسیٰ سے بڑھ کر خدا نے جو ہے وہ فنحاس کون تھا؟ فنحاس جو موسیٰ کا بھائی ہارون ہے اس کا پوتا تھا، اور فنحاس کے ساتھ کیا کیونکہ اس کو خدا کی بہت زیادہ غیرت تھی، اس لیے کہ کوئی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ غیر قوموں کے اندر جب شادی کر رہے تھے تو فنحاس نے ان تمام باتوں کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم زبور 116 کے اندر دیکھتے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی خاص طور پر جو ہے پین گارڈ جو ہے اس کی پرستش میں جانے لگے، تو اس وقت جو ہے فنحاس نے دوبارہ کھڑا ہوا۔ تو اس وقت خدا نے جو ہے ایک زبردست جو عہد ہے فنحاس کے ساتھ باندھا، جو کہ ہم گنتی کی کتاب اس کے 25 باب کی 11 سے 13 آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ فنحاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹا دیا، یعنی کہ خدا کافی جو تھا وہ ناراض تھا بنی اسرائیل کے اوپر، اور فنحاس کی وجہ سے خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ رحم کیا۔ لکھا ہے کیونکہ ان کے بیچ
اسے میرے لیے غیرت آئی، اس لیے کہ میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا یہاں پر عہد کا نام دے رہا ہے، صلح کا عہد باندھا، اور اس کے ساتھ وعدہ دیکھیں کیا کر رہا ہے، اور وہ اس کے لیے اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا۔ اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ تو جو فنحاس تھا اس کے ساتھ خدا نے یہ عہد باندھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فنحاس جو ہے وہ ہارون کا جو ہے وہ پوتا تھا، جو کہ موسیٰ کا بھائی تھا۔ تو گنتی کی کتاب 25 باب کی اس کی 11 سے 13 آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ فنحاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے جو گناہ کر رہے تھے، ایک تو وہ غیر جو تھے جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے، جو کہ کووننٹ کوڈ ہے موسیٰ کا، اس کو بریک کر رہے تھے۔ دوسری طرف یہ تھا کہ وہ غیر قوموں کے ساتھ جو ہے شادیاں کر رہے تھے، تو خدا سخت ناراض ہوتا ہے اس سے۔ تو خدا نے کا جب قحط اسرائیل کے اوپر آنے لگا، تو جو فنحاس نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے خدا نے جو ہے اس قحط کو روکا۔ اس نے کیا کہا، کیونکہ اس نے یہ دیکھیں، یہ انتہائی زبردست جملہ لکھا ہے، کیونکہ ان کے بیچ اس سے میرے لیے غیرت آئی۔ تو ہم جب غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر خدا کی جو غیرت ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو وہ خدا اس کو جو ہے وہ دیکھے ایک پورا عہد اس سے باندھ رہا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا۔ اور دوسرا، جب ہم غیر معبودوں کو یعنی کہ بتوں کو مانتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو خدا ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے آگے لکھا ہے، اس لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ تو خدا کو جب غیرت آتی ہے تو خدا جو ہے وہ سزا دیتا ہے، اور اس کو خدا کی جسٹیفیکیشن کہتے ہیں، کیونکہ خدا بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو غیر قوموں کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا، یا ان کے مردوں کے ساتھ شادی کرنا، اور دوسرا جو ہے بت پرستی کرنا، تو خدا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر فنحاس جو ہے اس نے دونوں چیزوں کو روکا، تو خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھا جس کو صلح کا عہد کہتے ہیں۔ اور اس عہد کے عوض خدا نے کہا کہ جو کہانت ہے وہ دائمی طور پر جو ہے اس کو ملے گی، اس کی نسل کو ملے گی۔ یعنی کہ ایک تو ہارون کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تھا، تو اس کو ری انسٹیٹ کیا خدا نے جو ہے فنحاس کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری آیت کا حصہ ہے اس لکھا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کا کفارہ دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کفارے کے لیے جو ہے وہ شخص کھڑا ہوا، تو خدا نے اس کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا عہد باندھا۔ تو یہ عہد جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ کب ختم ہوا؟ جب یسوع مسیح آئے، کیونکہ جو کہانت ہے وہ شفٹ ہو گئی لاوی سے یہودا کے اندر، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ یہودا کا ببر ہے، وہ یہودا کے سے تھے۔ تو ہم عبرانیوں کی کتاب کے اندر اس پوری تفصیل کو دیکھیں گے، اور یہ پوری جو میں ٹیچنگ بنا رہا ہوں، اس کے بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پرانے عہد نامے ہیں کہ نئے میں ہیں، اور پرانے عہد نامے کے کون سے حصے ہمارے پر لاگو ہوتے ہیں، کون سے نہیں لاگو ہوتے ہیں، یہاں کوئی لاگو ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔